आए अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपने हाथों को लहराएं, पाक रूह को और खुदा के खादम को जोरदार तालियों में वेलकम करें। मैं दरख्वास्त करता हूँ पास्टर शहजाद करम से, वो आएंगे और आज खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे। आपकी जोरदार तालियों में। सारी इज्जत सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हमेशा मिलता रहे, आमीन। आप सबों को चर्च पेंटिकोस की जानिब से ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आइए अपनी जगह पर बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की आमीन। खूबसूरत वर्शिप के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। सिस्टर जी आपको भी खुदावंद आप सबों को हमेशा अपने जलाल के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे और हम आपकी लीडरशिप में खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ते रहें, आमीन। हालेलुया। नहायत खूबसूरत दिन है और इस दिन की सेलिब्रेशन आज हम चर्च के अंदर मना रहे हैं, अपनी जिंदगियों में मना रहे हैं। जहां कहीं हम रहते हैं, जहां कहीं हम आते जाते हैं, सब जगहों पर खुदावंद के नाम की जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया, कर रहे हैं। हमारा किसी से मिलना खुदा के जलाल के लिए, हमारा बात करना खुदावंद के जलाल के लिए, हमारा चलना खुदावंद के जलाल के लिए। और ये कब मुमकिन है? जब आपकी जुबान से यीशु मसीह का नाम निकलेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की आमीन। और यकीनन जब जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं तो बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। और बरकतें उनको मिलती हैं जो रिसीव करते हैं। जो रिसीव नहीं करते बरकत नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं और अंधा बर्तन भाई बैठा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह चले गए, पास से चले गए। पीछे से क्या आवाजें लगा रहा है? आए इब्ने दाऊद। मेरा ईमान है आप सबको ये सारी स्टोरी, ये सारा वाकया मालूम है। मालूम है जी? बोलेंगे तो मैनू भी बरकत मिलेगी, तानू भी मिलेगी। यकीनन आज हम बरकत लेने के लिए आए हैं। क्या कहता है? इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और खुदावंद की कान में आवाज जाती है। खुदावंद यीशु मसीह पास से गुजर गए, पीछे से आवाज दे रहा है, मुझ पर रहम कर। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इसे मेरे पास ला। अगर वो आवाज ना देता तो खुदावंद यीशु मसीह चले जाते। इसका मतलब है आप जब जब पुकारेंगे खुदा आपको जवाब देगा। हालेलुया। पुकारने के लिए जुबान खुलनी चाहिए, होंठ खुलने चाहिए, आवाज निकलनी चाहिए। हालेलुया। उसके बारे में लिखा है उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से। अब जब हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अभी आज जो हवाला पढ़ा गया तलावत के अंदर, यकीनन आपने गौर से सुना होगा। मैं चंद एक आयत आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब निकाल लें तो आमीन कहिएगा जोर से। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 3री आयत। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, आमीन, यकीनन बोलिए, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आगे चलकर पौलुस रसूल 12वीं आयत के अंदर कुछ और बात करते हैं। पर जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा।
اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلایا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ بلکہ جو مسیح میں سو گئے وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح سے امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو سو گئے ان میں پہلا پھل ہوا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ سب کہیں آمین۔ اب جب کلیسیا کے اندر یہ باتیں چل رہی، خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو، خداوند یسوع مسیح کے مصلوب دیے جانے کو بیان کیا جا رہا ہے، بشارت دی جا رہی ہے، انجیل سنائی جا رہی ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ اس کلیسیا کے اندر موجود ہیں جن کا ایمان ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، جو ایک دفعہ مر گیا بس مر گیا، اب دوبارہ نہیں اٹھنے والا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی روح کسی دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یا کوئی جانور بن جاتا ہے یا پھر وہ کوئی انسان بن جاتا ہے، اور یہ تقریباً 7 جنم چلتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے قیامت نہیں ہے، ان کے لیے حساب کتاب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک دفعہ جب آدمی آتا ہے مرتا ہے تو پھر اس کی روح نہیں مرتی، وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے کسی دوسرے میں۔ اس کلیسیا کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو کہتے تھے کہ مردوں کی قیامت ہو رہی نہیں، مردے زندہ نہیں ہونے۔ کسی نہ کسی طریقے لوگ جو تھے ادھر قیامت المسیح کو دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر لوگ کسی نہ کسی طریقے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس عید کو نہ منایا جائے۔ لوگ طرح طرح کے سوال اٹھاتے ہیں، یسوع مسیح کے صلیب ہونے پر سوال اٹھاتے ہیں، یسوع مسیح کے جان دینے پر، صلیب پر جان دینے پر سوال اٹھاتے ہیں، اور کوئی تو یوں کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اٹھا لیا گیا، اسے صلیب نہیں دیا گیا۔ اور یہ صرف انسانوں کا حال نہیں ہے، ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا جائے، اس لیے کبھی اسے جب وہ منادی کرتا پہاڑ سے گرانے کی کوشش کرواتا، کبھی اس کے اوپر مقدمات چلاتے، کبھی اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اور جب باغ گتسمنی کے اندر خداوند موجود ہے، ابلیس نے چاہا کہ وہیں پہ مروا دیا جائے، اور لوگ بھالے برچیاں لے کر آتے ہیں، لیکن خداوند کی قدرت نے ابلیس کو وہاں پر بھی ڈھیر کیا، اور خداوند یسوع مسیح کی قدرت وہاں پر ظاہر ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ اب جب عدالت کے اندر پیش کر دیا گیا، یہودی پکڑوا کر لے گئے خداوند یسوع مسیح کو عدالت کے اندر، تو پلاطس دیکھتا ہے کہ میں تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں پاتا، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے جگہ کسی اور کو چھوڑ دیتا ہوں، یا اس کو چھوڑتا میں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں پاتا۔ لیکن وہ لوگ جو صرف 4 دن پہلے کھجوری اتوار پر نعرے لگا رہے تھے، ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ابھی 4 دن کے بعد کیا ہو گیا ایسا؟ ابلیس نے ایسا دماغ گھما دیا سب کا، اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے مصلوب کرو، اسے صلیب دو، اسے صلیب دو۔ خدا یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اب یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہاں وہ جو نبی آنے والا تھا یہ وہی نبی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے جان لیا کہ اسے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑتے،
اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب جب یہاں عدالت کے اندر موجود ہے تو پیلاطس کہتا ہے کہ میں تیرے اندر کوئی گناہ نہیں پاتا، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، کچھ تو بول، تو جانتا ہے مجھے چھوڑنے کا بھی اختیار ہے تجھے، اور تجھے مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تجھے اختیار اوپر سے نہ ملتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ ہاللیلویا۔ ابلیس نے چاہا کہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کو روک دے صلیب پر جانے کے لیے، لیکن خدا کا پلان، وہ جو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، ہاللیلویا، ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، جو خدا نے پلان بنایا باغ عدن کے اندر، اس نے بتایا کہ جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا، اور ابلیس کا پتا تھا کہ یہ جب صلیب پر جائے گا میری ہار ہو جائے گی، موت کا کچھ قبضہ نہیں رہے گا۔ اب جب خداوند یسوع مسیح کو لے جایا جا رہا تو بار بار جو ہے اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ کبھی تو لفظ ایسٹر کو لے کر بیان کیا جاتا ہے، تسی تے استراحت دیوی نو مان دے جے۔ آپ یہ استراحت دیوی کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، کس کے لیے ہوئے ہیں؟ ہاللیلویا، کس کے لیے؟ یسوع مسیح کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس خوشی کو منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو اس نے میری زندگی کو بچانے کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب جب میری جان کے لیے فدیہ دیا گیا ہے، مجھے بچانے کے لیے خداوند نے مارے کھائے ہیں، مجھے بچانے کے لیے خداوند نے کوڑے کھائے ہیں، آپ کو بچانے کے لیے خداوند نے منہ پر تھکوایا ہے، آپ کو بچانے کے لیے خداوند کو ذلیل و خوار کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس نے موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا۔ ہاللیلویا۔ کس کے لیے؟ بولیں گے تو برکت پائیں گے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ ہاللیلویا۔ میرے لیے خداوند نے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ آج جب میں اس کی یادگاری کے طور پر خداوند کے حضور نعرے لگاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کی کر دے پھر دے جے تو بڑیاں وچ مخالفتاں پائیاں جاندیاں نے تے حوالے بڑے انٹروڈکشن کر دے نے، بڑے کنٹرڈکشن کر دے نے۔ کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ ہاللیلویا۔ کوئی مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا تعلق جب خداوند کے ساتھ ہے، جب تعلق آپ کا خداوند کے ساتھ ہے، تو پھر جب آپ عید قیامت المسیح کہتے ہیں، ایسٹر کہتے ہیں، تو یسوع مسیح کی صلیب کو دیکھ کے کہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب دے دیا گیا، صلیب پر خداوند یسوع مسیح موجود ہے، ایک بڑا بھونچال آیا، بڑا بھونچال آیا، اور کیا ہوا؟ پردہ، ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، اور لکھا ہے کہ قبریں کھل گئی، اور کن کی قبریں کھل گئی؟ مقدسین کی قبریں کھل گئی۔ وہ مقدسین جو یسوع مسیح کے دن کو دیکھنا چاہتے تھے، ہاللیلویا، یسوع مسیح کے دن کو دیکھنا چاہتے تھے، ان کی قبریں کھل گئی، لیکن مردے قبر سے باہر نہیں ابھی نکلے۔ جب بات آتی ہے تیسرے دن کی، ہفتے کے بعد اتوار کا دن جب آتا ہے، جب پو پھٹنے سے پہلے اس وقت مریم اور عورتیں جو ہے جاتی ہیں قبر کے اوپر، اور جا کر دیکھتی ہیں کہ جو پتھر ہے وہ لڑکا ہوا ہے، تو پھر وہاں پر ڈر جاتی ہیں کہ کون ہمارے خداوند کی لاش کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اور دیکھو فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ جس کو تم یہاں ڈھونڈتی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہے کے مطابق، وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ابلیس کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ صلیب پر جب خداوند یسوع مسیح موجود ہے تو شرع کے عالم، فقی فریسی جاتے ہیں پھر حاکم کے پاس، اور وہ اپنی زندگی میں کہتا تھا
کہ تم اس مقدس کو ڈھالو گے تو میں 3 دن میں پھر سے کھڑا کر دوں گا. وہ جی اٹھنے کی باتیں کرتے تھا, اور کہیں یہ نہ ہو کہ پہلے والی جو باتیں تھی اس بات یہ اور بھی آگے بڑھ جائے. اور پہلے یہودی کہتے دیکھو تم سے تو کچھ بن نہیں پڑتا, جہان اس کا پیرو ہوا چلا جاتا ہے. ہاللیلویا, جہان اس کا پیرو ہوا چلا جاتا ہے. دل کے اندر ڈر ہے, کسی طریقے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو روک دیا جائے. مرنے کے لیے پہلے روکا جاتا, کوشش کی جا رہی کہ خداوند یسوع مسیح کسی نہ کسی طریقے رک جائے, کوہ کلوری پر نہ جا سکے. اب جب وہ جان دے چکا, قبر کے اندر پڑا ہے, اب ہے کہ وہ کہیں جی نہ اٹھے. جو ناقدین ہے, جو مخالف مسیح ہے, کچھ لوگ مان گئے کہ ہاں اسے صلیب دیا گیا ہے, لیکن وہ صلیب پر بے ہوش ہو گیا تھا. اب اسے اٹھا کر جو ہے وہ یہاں کہیں ہندوستان کے اندر لا کر رکھا گیا. اس نے پھر زندگی گزاری, اور پھر اس کے بچے پیدا ہوئے, بیوی ہوئی, اور پھر ایک دن وہ مر گیا. لیکن خدا کی قدرت عجیب ہے. ہاللیلویا, اس کی قدرت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. ہاللیلویا. اب جاتے ہیں بھاگتے 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 کہ وہ کہتا تھا کہ جی اٹھے گا. ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آئیں اور آ کے اس کی لاش کو لے کر چلے جائیں اور پھر دھوکے دہی کرے, بتایا کہ وہ تو جی اٹھا ہے. تو کیا کہا حاکم وقت نے, تمہارے پاس موجود ہیں سپاہی, جاؤ. اور جا کر کیا کیا, پہرا بٹھا دیا. ایک تو پتھر لڑکا دیا بہت بڑا, جسے کوئی ایک آدمی ہلا نہ سکے. اب وہاں پر پہرے دار کھڑے کر دیے گئے. اب جب پہرے دار کھڑے کر دیے گئے تو لگا دل کو سکون ہے, ان کوئی نہیں لاش لے کے جا سکتا. ابلیس کو خوشی محسوس ہوئی کہ اب ہم نے پہرے لگا دیے ہیں, اب یسوع مسیح کا جی اٹھنا ناممکن ہے. بھائی کوئی اس کو اٹھا کے لے کر جائے گا تو کہے گا نا بھائی کہ جی اٹھا ہے. لیکن خداوند کی قدرت, ایک پھر بھونچال آیا. ہاللیلویا. اور وہ جو چٹان تھی وہ تڑک گئی, اور جو اوپر پتھر پڑا ہوا تھا وہ لڑک گیا. ہاللیلویا. وہ پتھر ہٹ گیا, اور پھر خداوند یسوع مسیح جی اٹھے. ہاللیلویا. میرا اور آپ کا خداوند جی اٹھا. ہاللیلویا. وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا. عورتیں آتی ہیں, جو میں نے بات پہلے کی, اور پھر یہ سپاہی ڈر گئے. کیسے ڈر گئے؟ بھاگتے ہیں پھر فقی فریسیوں کے پاس. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ تو سارا ماجرا عجیب ہو گیا. اپنے سورسز کو ابلیس استعمال کرتا ہے, اپنے پیسے کو ابلیس استعمال کرتا ہے. آج دنیا کے اندر سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے یہ ثابت کر دیا جائے کہ بھائی آج تسی ایسٹر منا رہے جی, قیامت المسیح منا رہے, یہ کوئی نہیں آگے. اس وقت بھی ابلیس وہی کام کر رہا تھا. لیکن اس کے شاگرد یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے, خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ان عورتوں پر ظاہر ہوتا ہے. کہتا ہے جا کر بھائیوں کو بتاؤ, پترس کو بتاؤ, شاگردوں کو بتاؤ کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. اب ان سے کہو کہ میں تم سے گلیل میں ملوں گا. اور خداوند یسوع مسیح نہ صرف اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے بلکہ اور بھی 500 لوگوں پر ظاہر ہوئے, اور بھی لوگوں پر اپنا جلوہ دکھاتے رہے, اپنے چہرے کو دکھاتے رہے, ان سے باتیں کرتے رہے, ان کو تعلیم دیتے رہے. اور پھر آج ہم کہتے ہیں موت تیری فتح کہاں رہی, موت تیرا ڈنک کہاں رہا, یسوع مسیح فاتح ہوا. کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ کوئی ہاللیلویا کہہ سکتا ہے؟ ہاللیلویا. ابلیس کو آج بھی اتنی تکلیف ہے جب تب تھی, جب لوگ نعرے لگا رہے تھے ہوشنا ہوشنا مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ابلیس دماغ میں ڈالتا ہے کہ اپنے ان کو چپ کرواؤ. خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں, اگر
ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अब जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है तो मुकाशफा की किताब के अंदर यूहन्ना आरफ का मुकाशफा जो खुदावंद यीशु मसीह का दर हकीकत मुकाशफा है, खुदावंद यीशु मसीह बुजुर्ग यूहन्ना पर ज़ाहिर होते हैं और कहते हैं देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छीना था वो भी उसे देखेंगे, जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक सब कहे आमीन। खुदावंद फरमाता है खुदावंद खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है, यानी अल्फा ओमेगा कादर मुतलक, वो कहता है कि मैं अल्फा और मैं अव्वल और आखिर हूं, मेरे बंद किए हुए को कोई और मैं खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और जब खुदा ऐसा जलाली है तो उसकी कलीसिया कैसी जलाली होगी। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस आज भी चाहता है इब्लीस से होशियार रहे। खुदावंद यीशु मसीह आज भी आपकी जिंदगी के अंदर वैसे इंतकाम करता है। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह को आप अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं, हालेलुया, तो इब्लीस को तकलीफ होती है, वो आपके जहन को तब्दील करने की कोशिश करता रहता है, वो आपके रास्तों को तब्दील करने की कोशिश करता रहता है, वो आपको गिराने की कोशिश करता रहता है, आपके हालात खराब कर देता है, जैसे बुजुर्ग अय्यूब के किए, आपको बदियों के अंदर डालने की कोशिश करता है। लेकिन खुदा का पाक कलाम फरमाता है जो मसीह के अंदर पैदा होता है, जो खुदा से पैदा होता है, वो गुनाह कर ही नहीं सकता और इब्लीस उसे छूने का रहे। हालेलुया। आप वो लोग हैं जिसे इब्लीस छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन मौजूद है? खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, वो खुदावंद जो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम मसीह के अंदर मौजूद है, अब जब आप बाहर जाते हैं तो जाकर मुनादी करनी है। जैसे औरतों के ऊपर खुदावंद जाहिर हुआ और खुदावंद ने कहा कि जाओ जाकर बताओ मसीह जिंदा हुआ। हालेलुया। आज जब हम उसे जिंदगी के अंदर रिसीव करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि यीशु मसीह जिंदा है। लोगों के रहबर, लोगों के लीडर, लोगों के परवरदिगार जिन्हें वो मानते हैं मनो मट्टी तले दबे पड़े हैं, लेकिन आज भी हमारे खुदावंद की कब्र के ऊपर लिखा है वो यहां नहीं बल्कि अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। लोग कब्रों पर हाजिरियां देने जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर जो कोई जाता है तो खाली कब्र देखता है। हालेलुया। आप उस खुदावंद को मानने वाले लोग हैं जो जिंदा उम्मीद देता है। जो हवाला पड़ा, जो लोग कहते थे कि मुर्दों की क़यामत नहीं है, मुर्दे नहीं जी उठते। अगर खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को मसीहत से निकाल दिया जाए तो मसीहत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पलूस रसूल यहां पर क्या कहते हैं? अगर मुर्दों में से जी उठा तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं है तो मसीह नहीं जी उठा। इसका मतलब है हम सब ने एक दिन मरना है और फिर हमें खुदावंद उठाएगा। हालेलुया। अब जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, अदालत के लिए आएगा, तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद मुकर्रब फरिश्ते की ललकार की आवाज के साथ आसमान से उतरेगा। तो पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे और फिर हम जो जिंदा हैं हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और खुदावंद कहकर गए थे मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि मैं फिर आऊं और तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी हो। कितनी खूबसूरत वादा है।
اگر اس مسیح کی صلیب کو نکال دیا جائے تو سارے وعدے پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ مسیح کی صلیب ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ کے اندر، میرے اور آپ کے اندر زندہ امید پائی جاتی ہے. اور وہ زندہ امید وہ جگہ ہے جہاں پر خدا ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے. ہاللیلویا. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. پاک دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یسوع مسیح یہاں پر موجود ہوگا. اگر یسوع مسیح موجود نہیں تو ہیکل بھی ڈاکوؤں کی کھو بن جاتی ہے. اگر یسوع مسیح یہاں پر ہے تو یہ دل پاک اور صاف ہے. اپنی زندگی کے اندر یسوع مسیح کو انوائٹ کیجئے اور اس انویٹیشن کو دوسروں تک لے کر جائیے تاکہ اور بھی یسوع مسیح کے پاس آ سکیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں. آمین. خدا ہم سبوں کو بڑی برکت دے.